वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्पीड सुबह सवेरे दियामिर भाषा डैम का दौरा किया। चेयरमैन वापडा ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे की मुकर्रर वक्त से पहले तकमील की हिदायत करते हुए हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इलाके में बड़ा अस्पताल तामीर करने का ऐलान भी किया। अवामी खिदमत की लगन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छुट्टी के रोज भी काम में मसरूफ। सुबह सवेरे गिलगित बल्तिस्तान में दियामिर भाषा डैम का दौरा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने डैम के तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम की तामीर 2029 की बजाय 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने डैम की तामीर के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी भी कराई। If we can advance this date from 2029 to let's say 2026 or 2027, it will be a miracle. वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, मुल्क की खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार तवानाई से मुंसलिक है। डैम की तामीर से रोजगार के मौके पैदा होंगे, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मंसूबे को हम अगर अब इज्तिमाई बसीरत के साथ आगे लेकर चल सकें, बहुत एक शाहकार होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म चीनी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस मंसूबे के लिए बड़ी भरपूर दिलचस्पी ली और इस मंसूबे को और आगे बढ़ाया। मैं पहली फुर्सत में यहाँ आया हूँ इसलिए कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात और मईशत इससे जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी ये डैम बनेगा उतनी जल्दी हमारी जो ज़मीनें जो हैं वो सैराब होंगी और वो सोना उगलेंगी और उसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो बिजली पैदा करने का मंसूबा जो है उसके लिए भी फिलफौर काम शुरू होना चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में उसके बारे में बात की है कि बिजली हर जगह दुनिया में सबसे सस्ती होती है। गोश्त की ओरिजिनल लागत ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में वो बिजली बहुत सस्ती होती है, लिहाजा उसको भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं आखिर में चेयरमैन वापडा को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हैं या यहाँ की गिलगित पुलिस के हैं या इंतज़ामिया के, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी का और IG का। और आज मैंने आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चलास में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, सब के लिए फ्री इलाज होगा। और जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल बनेगा, दिन रात काम होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको ज़िंदगी दे। इस पाकिस्तान को आपने बनाना है, आप अजीम मेहमान हैं। पाकिस्तान कायदे आज़म, शुक्रिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दियामीर भाषा डैम पर पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ये मंसूबा मुकम्मल होगा हमारी ज़मीनें सैराब होंगी। पन बिजली दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, इस पर भी हम जल्द काम शुरू करेंगे। और अब आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बरदारी रात 8 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होने जा रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हमजा शहबाज से वजारत आला का हल्फ लेंगे। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम लक्की, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गवर्नर हाउस में जो है ना शाम रात 8 बजे वज़ीर आला पंजाब के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी जो है उससे उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। हमजा शहबाज शरीफ जो है पंजाब के 21वें जो है गवर्नर वज़ीर आला पंजाब हुए हैं। गुज़श्ता रोज उन्हें पंजाब असेंबली के ऐवान से 197 वोट जो है ना हासिल हुए, जिसके बाद वो कामयाब उम्मीदवार जो है वो करार पाए और वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। आज रात को जो है गवर्नर हाउस में उनके तकरीब हल्फ बरदारी होगी, जिसमें
پاکستان مسلم لیگ نون سمیت متحدہ اپوزیشن کے مختلف جو اراکین اسمبلی ہیں اور کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس جو حلف میں موجود ہوگی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امکان بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں ان کے بھی اس تقریب میں موجود ہونے کے امکانات ہیں. بہت شکریہ آپ کا ابراہیم لکھی. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پگ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے سر پر سج گئی. گزشتہ 4.25 سال پنجاب سپیڈ کو بریک لگائے رکھنے والے وسیم اکرم پلس بالآخر اقتدار سے رخصت ہو گئے. تعمیر و ترقی کے حوالے سے مشہور شریف خاندان کی باصلاحیت نوجوان پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ترقی کا جو سفر ہم نے 2018 میں جو ٹوٹا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے. پنجاب سیاسی پس منظر زیرک سیاستدانوں کے زیر سایہ پرورش، کامیاب بزنس مین، بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مشرف دور میں جب شریف فیملی کو ملک بدل کر دیا گیا تو حمزہ شہباز ملک میں ہی رہے. جیلیں کاٹی، آمریت کے مظالم سہے، لیکن حق و سچ کے لیے ڈٹے رہے. اب حالیہ دنوں میں عمران خان کی حکومت میں انہوں نے قید و بند کی صحبتیں نہایت بہادری سے برداشت کی اور مرد آہن ہونے کا ثبوت دیا. گزشتہ حکومتیں ان پر سنگین الزامات لگائے لیکن وہ عدالتوں میں سرخرو ہوئے. کارکنوں کو والہانہ استقبال ان سے محبت کا ثبوت ہے. سپورٹس بورڈ پنجاب کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے صوبے میں کھیلوں کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کیے. حمزہ شہباز نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین ہیں بلکہ باوقار سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں. سیاسی اور عوامی حلقوں میں ان کا نقطہ نظر کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. 2018 میں نون لیگ کی حکومت ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز اپنی سیاسی جدوجہد میں پیش رہے. انہوں نے جلسے جلوسوں کو لیڈ کیا اور اپنا نقطہ نظر نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا. عوام شیر کو کامیاب کر کر اس پی ٹی آئی کے عذاب کو سمندر میں غرق کر دے گی. حالیہ سیاسی بحران کے دوران حمزہ شہباز نے سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لے کر سینئر سیاستدانوں سے قریبی رابطے رکھے. سیاسی مخالفت کے باوجود انہوں نے سب کی عزت و احترام ملحوظ خاطر رکھا. حمزہ شہباز درد دل رکھنے والے نوجوان سیاستدان ہیں. سانحہ ساہیوال سمیت کہیں بھی عوام دکھ اور مصیبت میں ہو حمزہ شہباز داد رسی کے لیے پہنچ جاتے ہیں. چین سے امریکہ تک پنجاب کے نئے چیف ایگزیکٹو کے والد میاں شہباز شریف بہترین منتظم مانے جاتے ہیں. حمزہ شہباز نے بھی یہی صلاحیتیں وراثت میں پائی ہیں. امید ہے کہ انہوں نے تجارت و کاروبار میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہی صلاحیتیں پنجاب کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال کی جائیں گی. حمزہ شہباز جمہوریت پر مضبوط یقین رکھنے والے ڈیموکریٹ ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے تشدد کے باوجود انہوں نے سب کو معاف کر دیا. انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھاڑ دیا ہے. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ترقی کا جو سفر ہم نے 2018 میں جو ٹوٹا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو ہم انشاءاللہ فعال کریں گے. ہم اپوزیشن میں سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے انشاءاللہ. میرا سیاسی سفر 1993 میں شروع ہوا جب طالب علم تھا. 6 مہینے جیل بھی کاٹی. مشرف دور میں 10 سال یرغمالی کے طور پر گزارے. دادا کی میت کو اکیلے لحد میں اتارا. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا میرے والد کا آپریشن تھا اور مجھے ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی. انہوں نے مجھے خط لکھا. آج بھی وہ خط روز پڑھ کر اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 29 سالہ سیاسی جدوجہد کی کہانی آئیے انہی کی اپنی زبانی سنتے ہیں. سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی. میں گریجویشن کر رہا تھا. 1 سال ضائع ہوا. مشرف کا دور آیا. 10 سال نہ میرا بھائی تھا نہ میرا والد تھا نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا. 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے. ان کی میت آئی. انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس
वक्त मेरे साथ मेरे दादा को लहद में उतारता। मेरे वालिद को कैंसर का मुज़ी मर्ज लाहक हुआ। अमेरिका में वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि हमज़ा शहबाज, मैं तुम्हारा बड़ा इंतज़ार करता रहा, अगर मैं ज़िंदा ना लौटा तो तुम्हें अपने बहन भाइयों का बाप बनना है। आज वो ख़त रोज़ मैं पढ़ता हूँ, अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। 22 महीने जेल काटी, 10 साल मैं मेंबर नेशनल असेंबली रहा, 4 साल अब अल्लाह के फजल करम से अपनी पार्टी की और अल्लाह की मदद से ऑपोजिशन लीडर रहा। तो 29 साल का ये एक तवील सफ़र है। और आज कराची से लाहौर और लाहौर से गिलगित तक 3.5 साल वसीम अकरम प्लस की बद इंतज़ामी ज़बान ज़दे आम रही, लेकिन इमरान खान ने अपनी ज़िद और अना की तस्कीन के लिए उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाया ही नहीं। वक्त गुजर गया और सबसे ज़्यादा तरक्की होते हुए सूबे की स्पीड को ब्रेक लगती गई। कप्तान की संगीन सियासी गलतियों पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखते हैं। आपने आईने पाकिस्तान को नीचा कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब बेचारे को क्यों उठाना? सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। दोनों चॉइसेस खान साहब की थी, वो बहुत ही गैर मुनासिब थी। क्या अपने, क्या पराए, क्या हरीफ, क्या हलीफ, सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन ने पूरे पाकिस्तान को हैरान और परेशान कर दिया। लाहौर में गंदगी, ग्रीन बेल्ट टूट गए, दीगर शहरों में बद इंतजामी इंतहा को पहुंच गई। पीटीआई के अपने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कप्तान के सामने वसीम अकरम प्लस की नाकामियों से पर्दा उठा दिया, लेकिन उस्मान बुज़दार के सिलेक्टर के कान पर जूं तक ना रेंगी। अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। कप्तान की नाक़िस पॉलिसियों और अकरबा परवरी से तंग इन्हीं के एक और साबिक करीबी साथी अलीम खान ने भी इमरान खान को वसीम अकरम प्लस के हवाले से आईना दिखा दिया, लेकिन इमरान खान की हरदर्मी में कोई फर्क न आया। आज से 4 साल, 5.5, 3.5 साल पहले खान साहब ने फैसला किया था कि वो बुज़दार की शक्ल में सीएम पंजाब लगाएंगे। उसी दिन ये जो आज का वाक़या, ये शायद उसी दिन उसकी बुनियाद रखती गई थी। और मैं समझता हूँ कि जो दोनों चॉइसेस खान साहब की थी वो बहुत ही गैर मुनासिब थी। अनगिनत सब्ज बाग दिखाने की तरह पंजाब में वसीम अकरम प्लस के वादे भी फकत वादे ही रहे। इनके तर्ज हुक्मरानी पर हर वक्त सवालात उठते रहे। इमरान का वसीम अकरम प्लस जो है दोनों हाथों से करप्शन को, पैसे को समेट रहा था। पंजाब के अवाम को बुज़दार जैसा वज़ीर आला, जिसको सिर्फ नाम का वज़ीर आला मिला, जिसको चलाती फरहत थी। इमरान खान ने पंजाब को वसीम अकरम प्लस की सूरत में जो तोहफा दिया, उसने सूबे की तरक्की को ब्रेक लगा दी। अब उम्मीद है कि आवाम दोबारा तरक्की के समरात देखे और ऐसे भोले भाले प्लस से जान छूट गई है, जिनके पास ऐवान में तूफान बरपा था, लेकिन इन्हें कानो कान खबर तक न हुई। इधर तो किसी को पता ही नहीं चला, इधर तो किसी को पता ही नहीं चला, हमें पता चल गया, मैं पहुंच गया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। नून लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक कंपटीशन किया और उसके अंदर हमें पता था कि जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमने उन रिजल्ट्स को तस्लीम किया, क्योंकि हम हमेशा अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन कल जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया, जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। मैं सिर्फ ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कल परवेज इलाही साहब का, पीटीआई का असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। ये इस तरह के पीरे तस्मा पा हैं जो इक्तदार को चिमटे रहना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको हर कीमत पर इक्तदार चाहिए। इन्हें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, इन्हें पाकिस्तान की खुशहाली से मतलब नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, आज गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज मल्टी बिलियन डॉलर्स के स्कैंडल्स हैं। आज वो जो इब्राज ग्रुप का नकवी साहब पकड़ा गया, अभी उसकी स्टेटमेंट्स आनी है जिसमें इमरान खान को अमेरिका जो है वो बुलाएगा।
ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے، ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی، آپ سے شیئر بھی کریں گے. پولیس کو اسپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے، اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی مدد کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا، اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر اسپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا، ایم پی ایز، خواتین ایم پی ایز، ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا. اسمبلی کے فلور کا تقدس آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا. میں نے اپنی زندگی میں اور جو میں نے پہلے پڑھا آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے، اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے، میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھیں، کوئی پرویز الہی صاحب بھی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے. اور یہ کیسا حملہ تھا اور ایک کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا. تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا. ہم نے یہ وہاں پر اسمبلی میں کل کمیٹی بھی بن چکی ہے، وہ کمیٹی اس کی تہہ تک پہنچے گی اور تمام لوگوں کا احتساب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دکھاتے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعات ہوئے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا. پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج گیا ہے، ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، ہمیں اس پر دکھ بھی ہے. میں پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں. پچھلے 15 دنوں سے یہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے. الیکشن شیڈول جاری ہو جانے کے باوجود، کاغذات کی جانچ پڑتال کے باوجود، الیکشن کے دن کا تعین ہو جانے کے باوجود، کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، اس الیکشن کو بار بار تاخیر کا شکار کیا گیا ہے. میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام پچھلے 3.5 پونے 4 سال بہت کرب سے گزری ہے، بہت مشکلات سے گزری ہے. انہوں نے بہت دکھ درد تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم بطور سیاسی رہنما ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور کل جو ہوا ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، سب کے سامنے ہیں کہ گیلریز کے اندر وردیوں والے بندے، جن کو پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنائی گئی تھیں، گجرات سے اپنے ذاتی گارڈز اور اپنی ذاتی فورس کے لوگ بلائے گئے تھے. ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. رانا مشہود کی جانب سے کہا گیا، کل پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، یہ ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، اور بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے کرشی جام شیری سب پیتے ہیں اور روح افزا. زندگی مبارک. وفاق اور پنجاب کے بعد آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کے لیے میدان سجنے کو تیار. نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. پی ٹی آئی کے سردار تنویر الیاس اور اپوزیشن کی چودھری یاسین میں کڑا مقابلہ متوقع.
قومی اسمبلی کے حلقہ NA 33 ہنگو میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری. نشست تحریک انصاف کے MNA حاجی خیال کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. بلوچستان کے علاقے پشین میں لیویز فورس اور ڈاکوؤں میں جھڑپ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، دیگر 4 ساتھی فرار. روپوش ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. اور ملتان میں تالا توڑ گروہ سرگرم. قطب پور تھانے کی حدود میں ماہر چور موبائل فون شاپ سے 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. پولیس نے CCTV مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. ڈاف کے ساتھ ڈیمیج آپ کو نہیں روکے گا. میں کرل کرتی ہوں الگ دکھنے کے لیے. میرے کلرڈ بال ہیں یونیک. میں اسٹریٹن کرتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے. اپنے بالوں کی طرح میں ہوں الگ. گہرائی سے نشو و نما کرے دی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر کیونکہ آپ کے بال ہیں خاص. نیا ڈاو انٹینس ریپیئر. ایک بار پھر سے براہ راست لے چلیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. حملہ کر دو. ہماری یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے پرامن رہنا ہے پورا دن. ہم گھر سے طے کر کے آئے تھے. ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ بات کی ہم پرامن لوگ ہیں. ہم کسی صورت جھگڑا نہیں چاہتے. جب ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ ہوا ہم کیا اس میں شریک ہوئے؟ ہم چاہتے تو کیا ہم سامنے نہیں آ سکتے تھے؟ ہم نے تحمل مزاجی سے، بردباری سے اور بالکل پیشنس کے ساتھ بیٹھ کے وہ حملہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم اس حملے کا حصہ نہیں بنے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو. الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں. ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ جھگڑے کی بنیاد پہ اس الیکشن کو آگے کرائے. میں یہ دل سے باتیں کر رہا ہوں، بڑے دکھی دل سے باتیں کر رہا ہوں. آج معاملات خراب کب ہوئے؟ اللہ کو جان دینی ہے. اور کل ہاتھ اٹھا کے کہا گیا اللہ میرے ساتھ انصاف کر. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے. ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ اگر انصاف پہ آ جائے تو کوئی انسان جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے. اللہ سے رحم مانگیں، مت انصاف مانگے اللہ تعالیٰ سے. آپ نے جو کل کیا کیا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ کیا کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا رہی تھی؟ مجھے پتا ہے ہم کس کرب سے ہم نے میڈیا کو اجازت دلوائی. میرے رپورٹر بھائی بیٹھے ہیں سارے. آپ کو کس طرح کل ایکسس دلوایا گیا کہ آپ پنجاب اسمبلی کے اندر جائیں، آپ کی کیمرے کی آنکھ دکھائے کہ ہاؤس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کو کون روک رہا تھا اور اس کو کیوں روکا جا رہا تھا؟ پرویز الہی صاحب اس کو روک رہے تھے کہ میڈیا کی ایکسس نہ ہو. کبھی ایک جھگڑا، کبھی قانون سازی کروا دیتے تھے، کبھی کچھ کرواتے تھے. آزاد مبصرین، پلڈیٹ، فیفن، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک میں شفاف الیکشنز کے لیے پورے نظام بنائے ہیں. ان کی ایکسس اس لیے کروائی کہ وہ وہاں بیٹھ کے اس الیکشن پہ اچھے طریقے سے اس کی شفافیت پہ کامنٹ کر سکیں. مگر مجھے انتہائی دکھ ہے اور افسوس ہے کہ اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی. وہ جو لوگوں کو چھلانگے مارنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں، انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا. آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد، وہی مانا تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا اور یہ جاری رکھو کام. اس سے پہلے بھی آپ نے سیکرٹری اسمبلی کو ایک اشارہ کیا کہ کام اٹھا دو. چوئی صاحب، ہم نے ساروں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. ہم بھی بڑے خطا کار لوگ ہیں. اس طرح کی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی جو آپ نے کل کی ہے. ہم آپ کے گھر آئے تھے، دعائے خیر انہی ہاتھوں سے. کل جب آپ نے بددعائیں دی ہیں انہی ہاتھوں کے ساتھ دعائے خیر ہوئی تھی. ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے. میں نہیں جانتا کہ چودھری مونس الائی نے جو آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اس کا کیا ایشو ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے کل کاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے. خدا را اس کو بھی سمجھائیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ سیاست ہے، یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے جو کل آپ نے کیا. اور دیکھیے، میں کوئی مزے کا خیز بات نہیں کرنا چاہتا. وفاق اور پنجاب میں تبدیلی کے بعد آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کے لیے میدان سج چکا ہے. نئے وزیر اعظم کے لیے انتخاب کے لیے اجلاس کل صبح 10:30 بجے ہونے جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے سردار تنویر الیاس جبکہ اپوزیشن کی جانب سے چودھری یاسین کو نامزد کیا گیا ہے. تحریک انصاف کو اپوزیشن پر 11 اراکین کی برتری حاصل ہے.